تھوڑا سا خطرناک آئے گا، اس میں پاکستان پھر کسی ملک کے ساتھ ہیڈ آن نہ چلا جائے، وہ ہوگا مڈ جون سے مڈ جولائی تک کا ٹائم. اب دیکھیے میں دلیل دے کے اگر بات کروں تو اس وقت مارس پھر فال کرنے جا رہا ہے، کیونکہ میں علم کی بات کرنے والا بندہ ہوں نا، مجھے کون سے الہام ہوتے ہیں وہ نبیوں کی اور اللہ کے ولیوں کی صفات ہے، تو وہ مجھے وہ نہیں ہوتے. میں آپ کا چہرہ دیکھ کے میں بالکل کچھ نہیں بتا سکتی جب تک میں آپ کے ستاروں کو ریڈ نہیں کروں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ میاں صاحب کا فیوچر، ابھی آپ نے ان کے بارے میں جتنی بھی پریڈکشنز کی وہ ایز اٹ از ہوئیں، ایکوریٹ ہوئیں، ابھی آگے کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں میاں نواز شریف صاحب کا؟ وہ ان کی جماعت تو یہ کہہ رہی تھی کہ جی میاں صاحب آئیں گے وزیر اعظم بن جائیں گے، ہم نے اخباروں میں اشتہار بھی دیکھے، بڑی بڑی کیمپینز دیکھیں وزیر اعظم. میری حالت پوچھے کیا ہوگی کہ یا اللہ، پھر میں جو ہے نا کہ اب مطلب پھنس جاتے ہیں نا آپ پہ کراس بھی لگ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تو اور پتہ نہیں مجھے کیوں سیریس لیا جاتا ہے، میرے ساتھ اور بھی اتنے لوگ ہوتے ہیں میرے زیادہ ہٹ لسٹ پہ ہوتی ہیں. وہ اتنی بڑی پریڈکشنز اور ان کے نالج کا یوز اتنا وسیع نہیں ہے جتنا آپ کر رہی ہیں، تو جتنا آپ کا فٹ ہولڈ زیادہ بڑا ہوتا ہے یا اتنا ہی آپ کو خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے. بہت خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی ہلکی سی بھی مسٹیک ہوئی تو اس کے بعد آپ کی طرف انگلیاں اٹھنے لگ جائیں گی. اچھا تو خیر نواز شریف کا فیوچر پہ بات ہو. دیکھیے نواز شریف کی جو ان کے نواز شریف صاحب کے بارے میں میں نے یہاں تک تو کہا تھا آئیں گے، کلین چٹ ملے گی، اور پھر میں نے کہا تھا کہ وہ اپنی پارٹی کو آرگنائز بھی کریں گے، کنگ میکر کا رول ان کے لیے بہتر ہے، جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہی پرائم منسٹر ہوگا ان کی طرف سے جو ہے. تو آئی تھنک اس سے زیادہ پاور تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں کہوں کہ وہ ایک دم سے بھائی کو ہٹا کے ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، ایسا کچھ مجھے سچی بات ہے اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. پرائم منسٹر تو بن ہی سکتے تھے ویسے، جہاں بھائی کو بنایا خود بیٹھ جاتے، لیکن وہ کہتے ہیں میجورٹی نہیں ملی ہمیں، سمپل میجورٹی ہوتی تو ہم شاید نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے. تو اب آپ آگے یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ ان کی میکسیمم پیک ہے یہاں پہ، اتنی جتنی انہوں نے پاور یہاں پہ ریٹین کی ہوئی ہے اس سے زیادہ نہیں بالکل اپنی پارٹی کو آرگنائز بھی کریں گے، ڈیسیژنز میں کہہ رہی ہوں کنگ میکر کا رول ان کا چلے گا. مجھے وہ ایز کنگ کی سامنے یوں نظر نہیں آتے. زرداری صاحب کے لیے تو مجھے جب دیے جاتی تھی کہ دو ناموں میں سے تو میں کہتی تھی جی ایک زرداری سب پہ. اچھا زرداری صاحب کی آگے مستقبل سیاسی کیا دیکھ رہی ہے؟ اسی طرح ہی چلے گا جس طرح؟ سر وہ بہت جو ہے جوڑ توڑ کے بادشاہ، ان کا نا چائنیز جو سٹار ہے وہ منکی ہے. اب آپ دیکھیں منکی کا دماغ کتنا وہ مشہور ہے، تو جو ہے ہر صورتحال سے بچ کے بھاگ. ہاں تو یہ جو ہے یہ زرداری صاحب کو میں ہمیشہ جب پڑھتی تھی، میں کیونکہ جب پڑھنا ہوتا ہے تو میں چائنیز سٹارز بھی ان کے نکالتی ہوں، کیونکہ وہ صفات آتی ہیں انسانوں کے اندر بھی. اچھا واہ، تو ان کا دماغ ماشاءاللہ اتنا تیز ہے، جوڑ توڑ کے وہ ماہر ہے، تو وہ سیف ہے. بلکہ پیپلز پارٹی کو آپ دیکھیں گے جلدی جو ہے ایک پاور کے ساتھ کم بیک کرتا ہوا. ٹھیک ہے. اور ہمارے چھوٹے میاں صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، جی جی، ان کو یہ کرسی آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تبدیل بھی ہو جائے، آپ کو اس طرح کا نظر بھی آ رہا ہے، لیکن ان کا بینگ اے پولیٹیشین کیریئر آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ ان کا بھی جو سیٹرن ہے، اس ملک میں 4 لوگ ہیں، آپ خود بھی ان پہ حیران ہوں گے. ایک تو شیخ رشید صاحب جو بالکل ہی وہ نکل کے بیچارے، وہ تو خود بھی جوتشی ہیں، وہ بھی اکثر ان کا بھی سیٹرن پاورفل ہے. مولانا فضل الرحمان، اچھا، تیسرے ہیں عمران خان صاحب، اینڈ دین شہباز شریف صاحب. ان کا سیٹرن اسٹرانگ ایگزالٹڈ ہے. تو جب میاں صاحب کی ایک اور میری پیش گوئی سر عمر بہت ہٹ ہوئی تھی جب وہ پاناما کے کیسز تھے، اور میں نے کہا تھا کہ -1 ہوگا، نواز شریف صاحب مائنس ہو جائیں گے لیکن نون لیگ اپنی مدت پوری کرے گی. تو اس وقت بھی میں کہتی تھی کہ ان کو چاہیے اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیں، کیونکہ ان کا سیاسی ستارہ بہت اسٹرانگ ہے. لیکن شاید اس سے کوئی انسیکیورٹی تھی یا کوئی فیملی ایشوز ہوں گے کہ انہوں نے خاقان صاحب پہ بھروسہ کیا، اور جو ہے لیکن شہباز شریف صاحب کا بھی سیاسی ستارہ انہیں یہ 4 لوگ ہیں جو میں آپ کو دیکھیں. مولانا فضل الرحمان صاحب چاہے انہیں آپ نہ بھی کوئی الیکشن جتوائیں، کچھ بھی نہ کریں، پھر بھی وہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. وہ تو پی ڈی ایم کے سربراہ رہے ہیں، جبکہ حالانکہ ان کا کوئی حصہ نہیں تھا. ان کا بھی سیاسی ستارہ کیونکہ بہت اسٹرانگ ہے. صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی حکومت اور
پاکستان افواج پاکستانیہ جسے آپ اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ لیجیے، ان کے تعلقات کیسے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو جو ہے یہ ادارے ان کا، اچھا اس سے پہلے ایک سوال ہے، آپ بھی پرسن کی آپ کیپیسٹی میں اسٹڈی کرتی ہیں کہ اداروں کی بھی کوئی اسٹڈی ہوتی ہے یا اداروں کے حوالے سے؟ بالکل ہوتی ہے، کیونکہ یہ کرنی پڑتی ہے. مارس جو ہے وہ فوج کو ریپرزینٹ کرتا ہے، فورسز کو کرتا ہے، جوپیٹر جو ہے وہ کورٹس کو کرتا ہے، اچھا تو جو ہے آپ کی عدلیہ کو کرتا ہے، یورینس جو ہے وہ آپ کی بیوروکریسی کو کرتا ہے. تبھی تو میں کہہ رہی ہوں کہ میں علم کی بات کرنے والا بندہ ہوں، میں ہوا میں نہیں چھوڑ سکتی باتوں کو. تو جو ہے یہ جو فوج کا ستارہ ہے، اللہ نہ کرے فوج کی، جیسے میں اس میں کہتی تھی، وہ بھی میری پیش گوئی اتنی ہٹ ہوئی کہ مجھے تو سپریم کورٹ سے بھی بلکہ سو فون آئے تھے کہ میں کہتی تھی کہ 20 مئی تک کچھ ایسا ہوگا کہ فوج کی پھرکی گھوم بھی سکتی ہے. میں 20 مئی دیتی تھی، اور یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ بیچ میں 9 مئی آ جائے گا، کیونکہ مارس فال ہوا تھا. تو ابھی پھر ایک فیز ایسا آ رہا ہے، یہ جو مڈ جون سے مڈ جولائی کا، کہ فوج کو پھر سے نہ اس پہ جانا پڑ جائے اس پہ جو ہے. لیکن جو ہے آپ اگر بات کریں گے کہ اداروں کی، تو میں ہمیشہ سے کہتی تھی سر پاکستان میں بنگلہ دیش سیٹ اپ چلے گا اور وہی سروائیو کرے گا. تو ہم فوج کو مائنس نہیں کر سکتے. فوج کا رول جو ہے اپنے نظام میں سے جو ہے سب سے فائنل اتھارٹی جو ہے، کیونکہ مارس پاورفل ہے پاکستان کے ذائچے میں. تو بس یہ سمجھیے کہ بنگلہ دیش سیٹ اپ ہی چلنا ہے. عمران خان اور فوج کے درمیان تعلقات ٹھیک ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ؟ یہ تو ایسے سوال ہیں، یہ تو تجزیہ کار جواب دے سکتے ہیں. نالج کیا کہتا ہے، ستارے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں تو خان کے ستارے کہہ سکتی ہوں نا، کہ جیسے مے گڈ لک دے رہا ہے، اب مے میں فوج ان کے حق میں ٹھیک ہوتی ہے یا عدلیہ، یہ تو مجھے نہیں نا پتا، یہ علم یہاں دونوں میں سے کوئی ایک بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی لک تیز ہونے جا رہی ہے. تو جو کون ان کو سپورٹ کرتا ہے، کون پھر وہاں سے ان کے لیے ریلیف بنتا ہے، یہ غیب کا علم ہے. یہ بڑی اچھی ایک انہوں نے نیوز دی ہے، بلکہ ان کی پریڈکشن ہے کہ مئی میں خان صاحب کے حق میں کوئی نہ کوئی ایک ادارہ شاید ان کی فیور میں آ جائے گا اور خان صاحب کے بہتر ٹائم جو شروع ہو جائے گا. اچھا میڈم، یہ ایک اور ایشو ہے، انٹرنیشنل ایشو ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا. یہ جو فلسطین میں اب ظلم جاری ہے اسرائیل کی طرف سے، یہ World War 3 کی طرف لے جائے گا؟ 100% جانی عمر. اچھا یس، یہ تو 2-1 سال زمین پہ سکون ہے. 2026 کے سیکنڈ ہاف سے میں تو کہتی ہوں اپنی زندگی کو ڈے ٹو ڈے جیے، مت سوچیے سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. تو میں تو یہ میسج ہر اپنے اس میں ویلاگ میں دیتی ہوں کہ خدا کے لیے اپنے آج کو جینا شروع کر دیں، مت اگلے 100 سالوں کی پلاننگ کریں، کیونکہ رب نے دنیا کو ٹرانسفارم کرنا ہے. اوپر ورلڈ الائنسز میں تبدیلیاں آنی ہے. اب یہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کسی ایسے الائنس کا حصہ بن جائے گا جس سے ہمارا سروائیول پاسبل ہونے جا رہا ہے. لیکن عمر یہ بات طے ہے کہ ورلڈ کو شرنک کیا جائے.